سورہ ہے، 36واں سورہ سورہ یاسین، شروع ہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین۔ جس بات کو پیش کر رہا تھا وہیں پہ دوبارہ واپس آیا ہوں، آرام نہیں کر سکا لیکن پھر بھی یاد ہے میں نے کہاں پہ بات کو روکا تھا۔ پیش کر رہا تھا کہ آج تک مسلمانوں میں اختلاف ہے یاسین کے معنی کیا ہے، اس معنی کی وضاحت میں سارے ناموں کو پیش کیا اور قرآن کے نزول کو پیش کیا۔ یاسین پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام، معنی کیا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں کہ یاسین ہے، 2 حرف ہیں یا اور سین، اللہ بہتر جانے یاسین سے مراد کیا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ رسول خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین، یہ الف سین یہ نون نہیں بلکہ یا اور سین 2 حرف ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا یاسین سے مراد ہے یا سامع الوحی، اے وحی کے سننے والے، یہ وہ بتا سکتے ہیں جو قرآن کے وارث ہیں۔ حضرات گرامی بہت اچھا جی، یہ امام علیہ السلام نے بتایا۔ 28 سوروں میں حروف مقطعات ہیں جی بسم اللہ، جس کے لیے سب علماء نے لکھا، آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا کہ 28 سوروں میں یہ حروف الف لام میم، اسے علم نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں الف لام میم، بقرہ اور آل عمران کے شروع میں۔ اور پھر مثال کے طور پہ بہت سے سوروں کے شروع میں جیسے نون، قاف، طٰہٰ، یاسین، حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد۔ تو 28 سوروں کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حروف مقطعات لکھے ہیں۔ اگر ان سب کو جمع کیا جائے، تکراری حروف نکال دیے جائیں تو بس ایک جملہ بنتا ہے، صراط علی حق، نمسکہو یا نمسکہو، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس سے متمسک ہیں، بس یہ ایک جملہ بنتا ہے۔ اللہ نے حروف مقطعات میں بھی اپنے حبیب کو پیغام دیا ہے، علی حق ہے۔ عزیزان گرامی بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میری اپنی حالت جیسی ہے جو پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ، کم پڑھے کو قبول فرما لیجئے گا۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، یہ واو واو قسم ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا یہ قسم والا واو ہے، قسم کھانے کے لیے بھی واو آتا ہے، فزتو ورب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، با تا اور واو قسم کے لیے آتے ہیں، قسم کے لیے۔ اللہ بھی قسم کھا کے کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، یاسین قرآن حکیم کی قسم ہے، آپ مرسلین میں سے ہیں۔ مرسل کہتے ہیں جسے اللہ نے بھیجا، جسے اللہ نے بھیجا، اسے کہتے ہیں مرسل، جسے اللہ نے بھیجا۔ میں اسی پہ تمام کروں گا، مجھے نہیں معلوم وقت کیا ہے۔ عزیزان گرامی یا مرسل کہتے ہیں جسے اللہ نے بھیجا۔ رسول خدا کو بھیجے جانے پہ بہت سی دلیلیں ہیں، ایک آیت پیش کر رہا ہوں اس آیت کی تفسیر میں۔ سورہ رعد 13واں سورہ ہے، آخری آیت ہے، 13واں سورہ ہے، سورہ نمبر 13، سورہ نمبر 13 کسی 13 رجب والے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 43، بس بھائی جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں زحمت تمام کر رہا ہوں۔ سورہ رعد، بجلی کا کڑکنا، سورہ رعد 43ویں آیت آخری، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب یہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا۔ قل، ان کے جواب میں کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اس سارے کافروں تمہارے اور میرے درمیان، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سارے کافروں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں اس بات پہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، ایک خود اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ عزیزان گرامی یہ اب ہم کس کو کیا کیا بتائیں کہ کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟
آج کے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے بس اتنا کافی ہے، آج کے مسلمانوں، کہ آج کے سارے مسلمان دیکھ لیں کہ آپ کے نزدیک ہے صحابہ بہت محترم، تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ تو سارے صحابہ جب مشکل میں ہوتے تھے تو مشکل کشا سے پوچھتے تھے یا علی قرآن سے بتائیے حل کیا ہے؟ اور فرما رہے ہیں سیدھا نگران، جی بسم اللہ. بڑے بڑے صحابہ خود کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور یہاں تک کہ ایک بہت بڑے خلیفہ نے خود کہا کہ اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائے جب میں ہوں لیکن ابو الحسن نہ ہوں. تو جتنے لوگ ان کے سامنے بیٹھے تھے ان سب نے کہا کیوں؟ آپ ہوں ابو الحسن نہ ہو، یہ دن کیوں نہ آئے؟ کہ پھر میں اپنے مسئلے کس سے حل کرواؤں؟ کہا کوئی بھی مسئلہ آ جائے ابو الحسن کے پاس حل ہے. کہا بڑے سے بڑا سوال ہو، کچھ بھی ہو، جناب امیر ان کے پاس حل ہے. آئیں ذرا بس اگلی آیت کے 2 جملے پیش کروں گا اور ایک واقعہ، اس کے بعد دیکھوں گا اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پڑھوں گا، نہیں تو تو ایزان گرامی 45 منٹ ہو چکے ہیں، بس میں یہ تفسیر پیش کر دوں. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آپ صراط مستقیم پہ ہیں، توجہ، آپ صراط مستقیم پہ، سیدھے راستے پہ ہیں. اور ہر مسلمان ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور بار بار کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ. توجہ، تو ہر مسلمان کہتا ہے سیدھے راستے پہ رکھ. اللہ اپنے حبیب کے لیے گواہی دے رہا ہے آپ سیدھے راستے پہ پہلے سے ہیں. سب دعائیں مانگ رہے ہیں رکھ یا ہدایت دے دے. کچھ کہتے ہیں ہدایت دے دے، کچھ کہتے ہیں سیدھے راستے پہ رکھ. اللہ حبیب سے کہہ رہا ہے آپ پہلے سے صراط مستقیم پہ ہیں. جب مولا علی کی زیارت پڑھیں تو وہاں چھٹے امام فرمائیں گے انت النبع العظیم، وہ جو اللہ نے فرمایا ہے اما یتساءلون عن النبع العظیم، سارے لوگ سوال کرتے ہیں بڑی خبر کا. چھٹے امام کہتے ہیں بڑی خبر ہمارے دادا علی ہیں، صراط مستقیم ہمارے دادا علی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں اور مولا نے خود بھی فرمایا الصراط المستقیم، بسم اللہ. میں سیدھا راستہ. ایزان گرامی ایک واقعہ جس کا میں نے وعدہ کیا، بسم اللہ. اگر سننا پسند فرمائیں. ٹھیک ہے. کتاب کا نام ہے کوكب الدری. ٹھیک ہے. مولا کے فضائل پہ علی بن ابی طالب ہمارے شیعہ عالم نے لکھی ہے، ترجمہ شیعہ عالم نے کیا ہے. حنفی عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی مولا کے فضائل میں، اور اس کتاب میں بعض ایسے واقعات ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ملے. تو کون کہتا ہے کہ صرف فضائل کو شیعہ مانتے ہیں؟ وہ نابینا ہے جو علی کے فضائل نہیں مانتا. میری بات پہنچ رہی ہے جانے کے؟ بس پہ یہ واقعہ سن لیجیے. تو کہا کہ کچھ لوگ جمع ہوئے، کہا علی سے جو سوال کرتے ہیں وہ فوراً جواب دے دیتے ہیں، کوئی ایسا سوال سوچو جس کا علی جواب نہ دے پائے. تو ایک صاحب نے کہا یہ ہم پہلے کر کے دیکھ چکے ہیں. اگر پہنچ رہے ہوں کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بڑے سے بڑا سوال تم لے آتے ہو پھر کہتے ہو میرا ساتھ دو. آج ایسا سوال لایا ہوں کہ علی جواب نہیں دے پائیں، خود بھی شرمندہ ہوتے ہو، مجھے بھی شرمندہ کروا دیتے ہو. کہ نہیں، اس دفعہ میں نے بہت سوچا ہے کہ سوال ایسا ہو جس کے کئی پہلو نکلتے ہوں. ٹھیک ہے. 2 پہلو نکلتے ہوں. علی جو بھی جواب دیں گے میں اس میں دوسرا پہلو نکال لوں. ٹھیک ہے. کہیں گے سوچ لو. کہاں میں نے سوچ لیا. سوال بتایا کہ یہ سوال کا بہت اچھا، چلو میں تمہارا پھر ساتھ دوں. چلو. یا علی سوال تھا، ایک ہمارے گھر میں ایک بکری پلی ہوئی ہے، کتے کے آمیزش سے اس کے ہاں ایک بچہ ہو گیا.
اب ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اسے نجس مانے یا پاک. کتا نجس ہے، بکری پاک. تو اب یہ بکری ہے یا کتا ہے؟ مولانا نے کہا بڑا آسان، اس کے سامنے گوشت بھی رکھ دو اور گھاس بھی. محبت سے چل رہا ممنون ہوں آپ لوگوں کی محبتوں کا. تو کہا یا علی کیسے پتہ چلے کہ یہ کتا ہے یا بکری ہے؟ مولانا نے کہا دیکھو اس کے سامنے گھاس بھی رکھ دو اور گوشت بھی. کہا پھر کہا اگر گوشت کھا لے تو کتا ہے، گھاس کھائے تو بکری. کہا یا علی ہم دونوں کام کر کے دیکھ چکے ہیں، کبھی گھاس کھا لیتا کبھی گوشت. مولانا نے کہا اس کے سامنے پانی رکھ دو. کہا پھر کہا اگر پانی منہ ڈال کے پیے تو بکری ہے، زبان سے چوس چوس کے پیے تو کتا ہے. کہا علی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا. ٹھیک ہے. پہلے سے سوچ کے آئے ہوئے تھے. بات پہنچ رہی ہے نا ادھر؟ وہ پہلے سے فیصلہ کر چکے تھے جو بھی کہیں گے ہم فوراً. کہا کہ یا علی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا، کبھی منہ ڈال کے پانی پیتا ہے، کبھی زبان سے چوسنے لگ جاتا ہے. مولانا نے کہا ایک اور کام کر، اسے گلے میں چھوڑ دو. اگر بکریوں کے بیچ میں چلے تو بکری ہے اور اگر پیچھے چلے تو کتا ہے. پہنچ رہے ہیں خطرہ؟ یا علی یہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا، کبھی بکریوں کے گلے کے بیچ میں چلتا کبھی پیچھے چلتا. مولانا نے کہا ایک اور کام کر، دیکھو بیٹھتا کیسے. اگر اگلا دھڑ پہلے زمین پہ رکھتا ہے تو بکری ہے، پچھلا دھڑ پہلے رکھتا ہے تو کتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھائی وہ سوال کرتے رہے، مولا بتاتے رہے، کبھی یہ وہ کہتے رہے نہیں علی، کبھی اگلے دھڑ سے بیٹھ جاتا، کبھی پچھلے دھڑ پہ بیٹھ جاتا. جو مولا جواب دیں کبھی یہ کبھی وہ. مولا نے کہا ٹھیک ہے اسے ذبح کر دو. کہا یعنی ذبح کرنے سے کیا ہوگا؟ کہا پھر اس کا پیٹ چاک کرو گے، اگر اوجڑی نکلے تو بکری ہے، آنتے نکلے تو کتا ہے. اب نہیں کہہ سکتے ہم 2 مرتبہ ذبح کر چکے. اب نہیں کہہ سکے ہم 2 مرتبہ ذبح کر چکے ہیں. ایک دفعہ اوجڑی نکل آئی ہے، ایک دفعہ آنتے نکل آئی. جو بھی علی کے مقابلے میں آتا ہے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا اور آخرت میں بھی. خزانہ گرامی مولا کائنات وہ ہستی ہیں جن کی ہستی کے اوپر نہ اللہ نے کبھی سمجھوتا کیا نہ اس کے رسول نے کبھی سمجھوتا کیا. ہم جناب مولا کائنات کے بارے میں خزانہ گرامی یہ ایام محرم الحرام ہے جس کی حرمت کا اسلام سے پہلے کافر و مشرک بھی پاس رکھتے تھے. ٹھیک ہے. کافر و مشرک بھی کبھی محرم میں جنگ نہیں کرتے. ایسا ہی میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ایسا ہی آپ نے پڑھ رکھا ہے، ایسے ہی ایسے. قرآن میں موجود ہے. 4 مہینے بحرمت مہینے، ان میں جنگ نہ کرنا. یزید نے اس مہینے میں جنگ کی جس مہینے میں کافر و مشرک بھی جنگ نہیں کرتے. برباد ہے. اور جنگ کر کے مارا کسے؟ آئے آئے. رسول خدا کے محبوب کو. رسول خدا کون ہے؟ اللہ کے محبوب. ایسا ہی ہے، ایسے. حبیب اللہ ہے نا، محبوب خدا. اللہ کو جس سے سب سے زیادہ محبت وہ رسول خدا. رسول خدا کو آئے. بے انتہا محبت تھی جناب سید الشہداء. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سرور کائنات آغوش میں لیتے امام حسین علیہ السلام اور مسجد میں آ کے کہتے اللہم انی احب حسین، پروردگارہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے. فاحب من احب حسین، او اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کر. بس بھائی 12 محرم 11 محرم کی چند جملے سن لیجئے.
کل دن میں جو مجلس ہوگی جہاں پہ بھی ہوگی مجھے نہیں معلوم، یہیں ہے، یہیں پہ امام بارگاہ میں مجلس ہے، میں سویم کے مسائل پیش کروں گا امام حسین علیہ السلام کے 13 محرم کے۔ آئیں ذرا 11 محرم کے سنیں گے مسائل۔ آپ جانتے ہیں نا روایات میں ہے کہ عصر عاشور میں سیاہ آندھی چل رہی تھی، کالے بادل تھے اور سرخ بارش ہو رہی تھی، آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، بیویوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کون سا لاشا کہاں پڑا، صرف ایک جناب زینب کبریٰ دلہ زینب آتے دیکھ رہی تھی میرا بھائی تنہا کھڑا ہے۔ تو بی بی بار بار ایک ہی سوال کرتی، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے، تمہارے نبی کی بیٹی نے چکیاں پیس کے پالا، یہ عام آدمی نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی ساری بیویاں 10 محرم کو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکی، شہداء کو نہیں دیکھ سکی۔ 11 محرم کا دن نمودار ہوا اور راوی کہتا ہے کہ جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، ساری بیویاں میدان کربلا میں بکھر گئے، کوئی کسی لاشے پہ، کوئی کسی لاشے پہ، کوئی بیوی کہتی ہے واہ قاسمہ، دوسری بیوی فرماتی ہے واہ علی اکبرہ، ایک بہن رو رو کے کہتی ہے واہ عباسہ، لیکن 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئے۔ جانتے ہیں ان 2 بیویوں کے نام کیا ہیں؟ پہلی ہیں جناب زینب کبریٰ۔ جناب زینب، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ مصائب میں بہت روتے ہیں، یہ آپ کی سرزمین مشہور ہے مصائب کے لیے، جو میں چند جملے پیش کروں کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج جناب سیدہ کو پرسہ دیجیے گا ان کی بیٹیوں کا، میرا آپ سے وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے گا۔ جناب زینب آئیں اپنے بھائی کے لاشے پہ، ایک مرتبہ مولا سجاد فرماتے ہیں میری پھوپھی نے میرے بابا کو بوسہ دینا چاہا، پورے بدن کا طواف کیا، مولا خود فرماتے ہیں ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی جہاں میری پھوپھی بوسہ دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میری پھوپھی نے مدینے کا رخ کیا اور بلند آواز سے رو کے کہا یا جدہ صلی علیک ملیک السماء ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا ذرا آگے دیکھیں آپ کے نواسے کا خون بہ رہا ہے۔ پھر مولا فرماتی ہے میری پھوپھی نے ایک مرتبہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے اور میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور رو کے فرمایا اماں آپ نے کہا تھا میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ دے رہے، اماں گلے پہ بھی خنجر چل گیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس بھئی بی بی نے بوسہ دیا۔ دوسری بی بی کون ہیں جن کی مجھے مصائب کو پیش کرنا ہے؟ ان بی بی کے مصائب بہت کم پڑھے جاتے ہیں، نام ہے رباب۔ ایک مرتبہ راوی کہتا میں نے دیکھا ایک بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ روتی ہوئی آئیں لیکن آنکھیں پتھر آ چکی ہیں، اور آنے کے بعد مولا حسین سے خطاب کیا اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، میرے سرتاج حسین، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر ہاتھ کھلے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتا، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں چادر کا آپ کو کفن دے دیتی، میرے مولا میں آپ کا لاشا تپتی ریت پہ بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہے، آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں، کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ راوی کہتا ہے کہ بی بی نے ایک مرتبہ رو کے فرمایا مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھیں، ایک علی اصغر میں نے آپ پہ قربان کر دیا، مولا دوسرے آپ کی سکینہ ہے، جب بھی موقع ملا آپ کی راہ میں دے دوں گی۔ بس بھئی راوی کہتا ہے کہ بی بی نے معمول بنا لیا، قید میں بھی بی بی صبح ہوتے ہی ایک کوزے میں پانی لیتی
اور دھوپ میں رکھ دیتی، خود بھی دھوپ میں آ کے بیٹھ جاتی، جب وہ پانی دھوپ میں گرم ہو جاتا بی بی گرم پانی پیتی، اور بی بی کے اگر کبھی ہاتھ کھلے ہوتے تھے تو ایک ہاتھ سر پہ رکھتی، کہتی واہ حجابا، اور دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی، کہتی واہ حسینہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی بی بی کو شام میں رہائی مل گئی، اسیران کربلا کو جب رہائی ملی نا، مولا سجاد نے فرمایا یزید جو شہداء کے تو نے سر قلم کیے تھے وہ واپس کر دے۔ شہداء کے سر آنے لگے، پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا، جناب رباب نے برقے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ یہ سر مجھے دے دو۔ جیسے جناب رباب نے سر لیا، بی بی نے ایک سوال کیا، علی اصغر ام مثلو کا تنہر، اے میرے علی اصغر کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ اور میرے علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا، یہ کس نے آپ کو اتنا بڑا تیر مارا؟ اب میں سارے مسائل کو چھوڑ کے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی جب سارے سر واپس آ گئے نا تو مولا سجاد نے کہا وہ آنے والے یزید سے کہ ہمارے تبرکات لوٹے تھے، تبرکات واپس کر دے۔ جب تبرکات واپس آنے لگی نا تو پہلے جو تبرکات میں چیز آئی وہ تھی چادر تطہیر۔ جناب زینب نے فرمایا یہ چادر مجھے دے دو، یہ میری ماں کی چادر ہے۔ بس بھئی اتنے میں ایک آدمی انگوٹھی لے کے آیا، جب انگوٹھی آئی سب بیویوں نے مولا سجاد کو دیکھا، سجاد بیٹا یہ کس کی انگوٹھی ہے؟ کہا پھپھی اماں میرے بابا کی۔ بجدل انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، اتر نہیں رہی تھی، اس ملعون نے خنجر نکالا، انگلی کو کاٹا، انگوٹھی لوٹ کے لے گیا۔ سب سے درخواست کروں گا میری طرف ضرور دیکھیے گا، تبرکات آ رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آئے، بالیوں کا لانا تھا۔ سب بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا، جناب رباب نے بالیوں کو دیکھا، پھر رو کے کہا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ اجرکم اللہ، میں بھی پڑھوں گا، بس بھی کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ بس بھی رہائی مل گئی، مولا سجاد نے دیکھا بیویاں بہت زیادہ گریہ کر رہی۔ آپ نے دیکھا ہے نا اگر قیدی کو رہائی ملتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اسیران کربلا رہائی ملنے پہ بھی رو رہے تھے دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ قید میں رونے کی اجازت نہیں تھی، جب بیویاں روتی تھی نا تو لوگ تازیانے مارتے تھے، اور دوسرے اس لیے رو رہی تھی کہ ایک بچی زندان میں رہ گئے تھے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں 3 دن گزر گئے، سب بیویوں سے کہہ دیجئے کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں۔ بیویاں تیار رہیں، صبح نمودار ہوئی، مولا سجاد نے سوال کیا پھوپھی اماں کیا بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں، نہ جانے فجر کے بعد سے کہاں چلی گئی ہیں۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے کہ پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے، میرے ساتھ چلیے راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ کچھ ہی دور چلے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا، کہ پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے گئی۔ بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں جیسے ایک ماں چھوٹے سے بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، ویسے جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے فرماتی تھی سکینہ آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اٹھیے ہم مدینے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی جس محبت سے آپ گریہ کر رہے ہیں میں آپ کی طرف سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں مولا حسین کو۔ مولا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ان عزاداروں کے بچے کربلا میں ہوتے ہیں تو قسم کھا کے کہتا ہوں جناب سکینہ کو تماچے نہ لگتے،
اجرکم اجرکم بس بھائی جناب رباب کو گریے سے روکا جناب زینب نے، رباب بس کیجئے۔ قافلہ چل پڑا۔ جب کربلا پہنچے 3 دن تک بیویاں گریہ کرتی رہیں۔ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں صبح ہم مدینے چلے جائیں گے۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی پھر دیکھا جناب رباب تیار نہیں ہے۔ مولا سجاد نے سوال کیا مادر گرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں؟ کہا بیٹے سجاد جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے نا وہ اپنے بچے ساتھ لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا میکہ دیکھے بچے کتنے خوبصورت ہیں۔ سجاد میرے پاس مولا حسین کی 2 نشانیاں تھیں، ایک علی اصغر جو کربلا میں رہ گیا، دوسرے سکینہ جو شام میں رہ گئی۔ سجاد میرا مدینے میں کیا ہے میں مدینے جاؤں، میرے مولا حسین کربلا میں، میرے بچے کربلا میں۔ بس بھئی مولا سجاد نے فرمایا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ بی بی نے فرمایا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گا، سجاد میں قبروں کی صفائی کیا کروں گا، جب زائرین آئیں گے نا میں بتاؤں گی یہاں علی اصغر کو تیر لگا تھا، اس مقام پہ علی اکبر کے برچھی لگی تھی، میں بتاؤں گی اس مقام پہ میرے مولا کو ذبح کیا گیا۔ مولا سجاد نے فرمایا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو تنہا کربلا چھوڑ جاؤں۔ بس بھئی آخری جملوں کی زحمت دے رہا ہوں، 4 سے 5 منٹ کی زحمت۔ جب سب بیویاں مدینے پہنچ گئیں، کتاب کا نام ہے معالی السبتین، شیخ محمد مہدی مازندرانی کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ 6 مہینے گزر گئے رہائی کے بعد بیویوں کے مدینے میں 4 بیویاں ایک ہی سال میں انتقال کر گئیں۔ پہلی بیوی جو 4 مہینے میں انتقال کر گئی وہ تھی جناب لیلا، 6 مہینے میں جناب رباب۔ بس جملے سن لیجئے۔ ایک دن جناب زینب نے فرمایا بیٹا سید سجاد آپ کی ماں رباب کے سارے بال سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی ہے، رباب صبح ہوتے ہی پانی دھوپ میں رکھ دیتی ہیں، خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں۔ سجاد رباب بیمار ہو گئی، رباب ایک ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتی ہیں واہ حجابہ، دوسرا سینے پہ واہ حسینہ۔ سید سجاد ذرا ماں سے کہیے سائے میں آ جائیں۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ جناب رباب کی خدمت میں فرمایا مادر گرامی آپ کا بیٹا آپ سے مخاطب ہے، سائے میں آ جائیے۔ جناب رباب نے فرمایا اے سید سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں جاؤں، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں۔ مولا سجاد نے فرمایا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام آپ سے مخاطب ہے۔ پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو مولا سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، جیسے ہی زمین سے بلند کیا جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، میری ماں دنیا کے مصائب سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔